درس عرفان القرآن البلال ہوٹل جی ٹی روڈ کالا گجرا جیل ہر مہینے کی آخری اتوار صبح 9:30 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک تشریف لا کر اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تمام خواتین و حضرات، حضوری قلب سے حضور الاسلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت مہمان خصوصی، معروف مذہبی روحانی شخصیت محترم جناب بابا جی عرفان الحق صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی قابل عزت پروفیسر سلیم احمد چودھری صاحب نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، محترم پروفیسر شاہد بشیر صاحب ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ جہلم، جملہ ضلعی قیادت اور محترم المقام جناب احمد رضا صاحب تحصیل صدر تحریک منہاج القرآن جہلم، حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب ناظم تحریک ناظم منہاج القرآن علماء کونسل جہلم، جملہ قائدین فورمز کے قائدین، بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں، منہاج القرآن یوتھ لیگ MSM اور قائدین پاکستان عوامی تحریک ڈسٹرکٹ جہلم، جملہ خواتین و حضرات، پروگرام میں تشریف فرما جملہ سیاسی، مذہبی اور سماجی اہمیت کے حاملین شخصیات، الحمدللہ توفیق الہی سے ماہانہ نشست درس عرفان القرآن کے نام سے جو عنوان ہے ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ اس کے خوبصورت انتظام و انصرام پر تحریک منہاج القرآن جہلم کے جملہ قائدین، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے شیخ، اپنے قائد
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی آپ کی طرف سے، اپنے مرکز کی طرف سے بالعموم تمام قائدین کو بہت بہت مبارک، اور بالخصوص حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب جو صدر ہیں منہاج القرآن علماء کونسل کے، آپ نے اس کی تیاری میں بہت پازیٹیو رول پلے کیا۔ اللہ پاک سب کی کاوشوں کو قرآن کی خدمت کے مناسبت سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے محترم جناب عرفان الحق صاحب آج ہماری بزم کی زینت بنے۔ میں منہاج القرآن ڈسٹرکٹ جیلم کے جملہ قائدین، رفقا، کارکنان، فورمز کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے وقت نکالا اور ہماری اس بزم کو اپنی موجودگی کے ساتھ چار چاند لگائے۔ اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے اور آپ کی کاوشوں میں اپنی مدد اور نصرت شامل فرمائے۔ بلا تاخیر تلاوت کردہ قرآن حکیم کا 8واں پارہ، اس کی سورہ ہے سورۃ الاعراف، 7 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 8 اور 9۔ ان مطلوبہ آیات کریمہ کی کچھ مضامین میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اب میں یہ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، میرے ساتھ آپ پڑھیں تاکہ الفاظ کا نور بھی دلوں کو میسر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا جا رہا ہے کہ روز قیامت اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 9 میں تصویر کا دوسرا رخ یوں بیان کیا، ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، حرف حسر کے ساتھ ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا۔ وجہ کیا تھی؟ آگے وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا بیما کانوا بآیاتنا یظلمون، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یہ تلاوت کردہ آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بیسک اور بنیادی بات جو ان دونوں آیات کریمہ کے اندر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اپنے مخاطبین کو، اپنے پڑھنے والوں کو، سننے والوں خوش فہمیوں کے نشوں سے نکال رہا ہے، غلط فہمیوں سے نکال رہا ہے، اور اس حقیقت کو دلوں اور دماغوں کی تختیوں پر نقش کر رہا ہے کہ خوش فہمیوں سے نکلو، غلط فہمیوں سے نکلو، روز قیامت والوزن یومئذ الحق، تمہارے اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ یہ جو ہم ہواؤں اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں اس سے نکالا جا رہا ہے، گراؤنڈ ریالٹی، اس کا نقش
دل و دماغ کی تختی پر ثبت کیا جا رہا ہے کہ اعمال روز قیامت تولے جائیں گے، اور جو تولے جائیں گے وہ نیک اعمال ہوں گے. یعنی یہی ارکان خمسہ کر لیں. فار ایگزامپل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، حسنات، خیرات، حاضر قیاس. تو فرمایا یہ نیک اعمال تولے جائیں. نماز کا وزن ہوگا، روزے کا وزن ہوگا، حج عمرے کا وزن ہوگا، صدقات و خیرات ان کا وزن کیا جائے گا. کبھی آپ اس بات کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ جن اعمال کے تولے جانے کی قرآن بات کر رہا ہے، ان اعمال کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت وہ ہے جب اللہ نے ان کا حکم دیا تھا، دوسری جہت وہ ہے جب اللہ ان کو وصول کر رہا ہے. حکم دیتے وقت اس کا پیمانہ کچھ اور ہے، وصول کرتے ہوئے پیمانہ کچھ اور. جب حکم دیا تو اس وقت یہ نہیں فرمایا والوزن، وزن کر کے حکم نہیں دیا. اس وقت پیمانہ تھا گنتی کا. جیسے 50 نمازیں، پھر 45 معاف ہوئی، 5 رہ گئے. یہ سارے گنتی کے عادات ہیں. روزہ ہے 30 روزے یا 29 یا 30 چاند کی مناسبت سے تو گنتی ہے. صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، گنتی ہے. 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، گنتی کا نہیں. مگر یہی اعمال جب وہ روزے قیامت وصول کر رہا ہے، اب پیمانہ بدل گیا. اب وہ پڑھی گئی نمازیں، رکھے گئے روزے، کیا گیا حج، ادا کی گئی زکوٰۃ، اور جملہ اعمال ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا اب گن کے وصول کیے جائیں، بلکہ فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ حق، آج تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. پیمانہ اللہ کریم نے بدل دیا. یعنی کوانٹٹی نہیں اب دیکھی جائے گی، اب کوالٹی دیکھی جائے گی. ہو سکتا ہے میرے جیسے لوگوں کی زندگی بھر کے اعمال، بلکہ یہ بھی اگر بات کر لیں تو کوئی اس میں مبالغہ نہیں، بڑے بڑے عبادت گزاروں کی زندگی کے اعمال وہ ایک سائڈ پر، اور کسی کی کربلا کی تپتی ریت پر ایک ہی سجدہ امت کی جمی عبادتوں سے وزن میں بڑھ جائے. کوالٹی دیکھی جائے گی. تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اب وزن کیا جائے، گنے نہیں جائیں گے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا اگر ہمارے اپنے جو حال احوال ہیں اس کی مناسبت سے اس بات کو دیکھیں، ہمارے ہاں جب پیمانے تبدیل ہوتے ہیں تو باہمی کلیش پیدا ہوتی ہے. مثلا ابھی ایک نیا پھل مارکیٹ میں آیا ہے کنو. کوئی بندہ کہے کہ میں جیلم کی منڈی سے لینے کی بجائے میں سرگودا چلا جاتا ہوں، بڑی مارکیٹ سے لیتا ہوں. وہاں جا کے باغات میں بات کرے کہ جی مجھے 100 درجن کنو چاہیے. وہ آگے سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی جیلم چلے جائیں، پے کر دیں، آپ کل گاڑی پہنچ جائے گی آپ کی دکان پر. اب واپس آ گئے تو جب گاڑی پہنچ آئی تو آپ نے ترازو رکھ دیا کہ میں نے اپنا مال وصول کرنا ہے. گاڑی والے نے پریشان ہو کر کہا کہ مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ کل آپ نے آرڈر دیا تھا جس پیمانے کے مطابق وہ درجن ہے، تو آپ اس اعتبار سے نہیں نا، پیمانہ کیوں بدل رہے ہیں آپ؟ وہ پھر باہمی گفتگو کا اتار چڑھاؤ ہو گیا اور کلیش پیدا ہو. کوئی شریف بندہ درمیان میں انٹر ہوا، اس نے کہا میں آپ کا تصفیہ کرواتا ہوں، مجھے بتائیں کیا معاملہ ہے. جب بات بتائی گئی تو اس نے بھی یہ آگے سے جملہ بولا کہ یہ ویسے ہے زیادہ، کہ جو پیمانہ آپ نے
اس وقت استعمال کیا آرڈر دیتے ہوئے تو وصول بھی اسی پیمانے کے مطابق کرے نا، یہ تو زیادتی ہے۔ اب تمام آڈینس بتائیں یہ بات، کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ جسارت کر سکتے ہیں؟ بولیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم عبد ہیں، وہ معبود ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہیں، وہ رب ہے، ہم بندے ہیں۔ بندے کی کیا مجال کہ رب کی بارگاہ میں یہ بات کرتا ہے؟ بندہ نہیں کہہ سکتا، یہ اس کی منشا، یہ اس کی مرضی۔ اس کی مرضی آئے تو ان اعمال کو ترل کے وصول کرے، اس کی مرضی ان کو گن کے وصول کرے، اس کی مرضی ان کو ماپ کے وصول کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو باری تعالیٰ کم از کم اتنی جسارت تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ جس پیمانے کے مطابق وہاں تو نے ہمارے اعمال وصول کرنے ہیں تو وہ ہمیں بھی دکھا دیتا، اس کا ذکر ہمارے ساتھ بھی کر دیتا۔ تو نے بغیر دکھائے، سجھائے، سمجھائے پیمانہ بدل دیا تو مولا وہ پیمانہ ہمارے آگے بھی تو ذکر کیا ہوتا، ہمیں بھی تو دکھایا ہوتا، تاکہ اس پیمانے کو تک کے ہم اپنے اعمال کی اس زندگی کے اندر سخت درست کرتے چلے جاتے۔ اس نے جب یہ ہماری گزارش سنی تو اس نے پھر ریفر کر دیا اپنے کلام کی طرف، فرمایا تمہاری ہر پرابلم کا حل اس میں ہے، ہر پریشانی کا حل قرآن میں ہے، اس سے پوچھو کہ کیا میں نے ذکر کیا ہے یا نہیں۔ اب جب قرآن کو ہم کھولتے ہیں تو قرآن کا ورق کھل گیا۔ سورہ الشورى 42 نمبر قرآن حکیم کی سورہ ہے، اور غالباً اس کی آیت نمبر ہے 17۔ اس سوال کا جواب اس نے اس آیت کریمہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب۔ اب وہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ باری تعالیٰ جس پیمانے کے مطابق تو نے ہمارے اعمال تولنے وہ ہمیں بھی تو دکھایا ہوتا نا۔ تو یاد رکھیں، جس شے پر کسی شے کا تول کیا جاتا ہے، عربی کے اندر کہتے ہیں المیزان الذی یوزن بہ، جس شے پر کسی کا وزن کیا جائے اس کو میزان کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں پھر اس کے مترادفات و تراجم، ترازو کہہ لیں، ترکڑی کہہ لیں، جو بھی ہمارے علاقائی الفاظ ہیں وہ اپنے ذہن میں نہیں۔ ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ کیا قرآن حکیم میں میزان کا ذکر ہے۔ سورہ الشورى اس کی آیت نمبر ہے 17، اس میں ارشاد فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے دو چیزیں نازل فرمائی، ایک کتاب اور دوسرا میزان۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس نے کتاب اور میزان یہ اکٹھے ہی نازل کیے ہیں۔ اس بات کو اگر اور زیادہ مضبوط کر لیں تو کبھی آگے چلیں، سورہ حدید ہے آگے، قرآن حکیم کی 57 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 25۔ اس میں فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ وانزلنا معہم، ان کے ساتھ دو چیزیں نازل کی، الکتاب والمیزان، ایک کتاب اور دوسرا میزان۔ اب یہ نازل کیوں کی؟ اس کا جواب لام علت کے ساتھ دیا، فرمایا یقوم الناس بالقسط، تاکہ اس میزان کو تک کے تم اللہ کی دھرتی پر عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکتے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا ذکر قرآن میں آ گیا، ایک کتاب اور ایک میزان۔ تو یہ دو چیزیں اس نے نازل کی۔ کتاب تو یہ ہے ہمارے سامنے، یہ ہے کتاب قرآن، حفاظ کلام کے سینوں میں، پبلشر اس کو صبح و شام چھاپ رہے ہیں، اس کے دروس ہو رہے ہیں، اس کی تعلیم ہو رہی ہے، اس کا نور پھیلایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں 1400 سال ہو گئے
اس کا تسلسل تعلیمات کا جاری اور قیامت تک رہے. یہ کتاب ہے تو میزان کہاں ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے کام لیں آپ، 1400 سال گزر گئے، چیزوں کے چیتھرے نہیں ملتے، آپ میزان ڈھونڈ رہے ہیں. میں اس پہ آپ کے تخیل کی اعلیٰ پروازی کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بے شک 1450 سال گزر گئے، آج بھی دنیا میں میرے آقا علیہ السلام کے تبرکات محفوظ ہیں. نالین مبارک محفوظ ہے، کپڑے مبارک، امامہ مبارک، بے شمار تبرکات موجود ہیں. جس بھی حالت میں ہے تو میزان چلیں، جس بھی حالت میں ہوتا نظر تو آتا نا ہماری آنکھوں. اس کا تعلق بھی انزلہ کے ساتھ، اور وہ اپنی نازل کردہ بات کے شے کے بارے میں اتھارٹی دیتا. کیا وہ کہتا ہے نحن نزلنا الذکر، جس کو ہم نے نازل کیا ہے ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کو بھی فعل انزلہ کے ساتھ بیان کیا اور میزان کو بھی اسی انزلہ کے ساتھ بیان کیا ہے. تو کسی نہ کسی شکل میں تو وہ موجود تو ہونا چاہیے میزان. یاد رکھیں میزان بھی ادھر ہی ہے جدھر قرآن ہے. صرف وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری ذہن کی کتاب ہے نا، تختی ہے، اس پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میزان بس ایسا ہی ہوگا، بدل نہیں سکتا. ہمارے ذہنوں میں ایک تصویر نقش ہے کہ اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، رائٹ لیفٹ، اوپر سے ایسے پکڑتے ہیں تو یہ میزان ہے. یاد رکھیں جس 2022 میں اس وقت ہم جی رہے ہیں، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی، سائنس اتنی ترقی کر گئی، چیزوں کی حیت بدل گئی، چیزوں کی کیفیت بدل گئی. آپ ابھی اترے بلال ہوٹل سے، یہ مارکیٹ میں جائیں، آپ کسی اچھے جنرل سٹور پر جائیں، اچھے کیا کسی بھی جنرل سٹور پہ چلے جائیں، آپ کو 2 پلڑوں والا میزان نہیں ملے گا. ڈیجیٹل میزان ملے گا، 1 پلڑے والا. اب ذرا بول کے بتائیں شکل بدلی ہے یا نہیں؟ بولیں بدل گئی ہے شکل؟ آپ بھی بدلیں. مزید آگے بڑھتے ہیں. پھر جس طرح کی شے کا وزن کرنا ہوتا ہے اسی طرح کا میزان ہوتا ہے. وہ جو جنرل سٹور پر ڈیجیٹل میزان پڑا ہے 1 پلڑے والا، لکڑ کا بھرا ہوا ٹرک تولنا ہو تو آپ اس پہ نہیں تولیں گے، اس کا پیمانہ الگ ہے، اس کا نام ہے کانٹا. اسی طرح اگر آپ نے بخار معلوم کرنا ہے کتنا ہے، اس کا پیمانہ الگ ہے، تھرمامیٹر. شوگر معلوم کرنی ہے کتنی ہے، تکڑی پہ نہیں تولی جائے گی، اس کا پیمانہ الگ ہے. بارش ہوتی ہے، بارش ٹی وی پہ پٹی چل گئی تھی، فلاں شہر میں اتنی ہوئی، فلاں میں اتنی ہوئی، فلاں میں اتنی ہوئی، وہ کتنی ہوئی ترازو پہ نہیں تولی جاتی، اس کا پیمانہ ہے ملی میٹر. زلزلے آتے ہیں 7.6 5.6 اس طرح بیان کیا جاتا ہے، تو کیا ترازو پہ تول کے بتایا جاتا ہے؟ نہیں، اس کا پیمانہ ریکٹر اسکیل. اسی طرح آج تو ہواؤں اور گیسوں کو ماپا جا رہا، حتیٰ کہ آج انسان کی زبان سے نکلنے والے لفظ ان کا بھی وزن ہو رہا. اس لیے سیانے لوگ نہیں کہتے پہلے تولو آگے پھر بولو. ہمارے عصمت اللہ قادری صاحب ابھی یہاں تشریف فرما تھے، یہ شعر بھی پڑھتے ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے نعت پڑھی، شاید لوگ میری بات کی تائید کریں گے. آپ شعر پڑھتے ہیں، اس کے 2 مصرے ہوتے ہیں. پہلے مصرے میں اگر لفظ آ جائے 5، اگلے مصرے میں لفظ آ جائے 10، تو شاید لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سارا وزن ٹوٹ گیا ہے. اس کا بھی تو پیمانہ تھا نا جس پہ اس نے اس کا وزن کیا ہے. آج تو انسان کی جو فکر ہے نا، فکر یہ بھی تولی جا رہی ہے. فلاں لیڈر کی یہ فکر، فلاں کی یہ فکر، فلاں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا ہے، فلاں کی یہ سوچ، فلاں کا یہ نظریہ، فلاں کا یہ نظریہ. یہ تو فکر ہے، نظریہ. اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کے پیمانے کا نام ہے منطق. یہ سبجیکٹ ہے، پڑھا جاتا ہے. یہ انسان کی فکر کے ساتھ بحث کرتا ہے. وہ آپ دیکھیں ہر شے کا پیمانہ الگ الگ ہے. فکر کو تولنا ہے تو پیمانہ منطق، زبان، الفاظ، اس کا پیمانہ کچھ اور،
زلزلے کا پیمانہ ریکٹر اسکیل، بخار معلوم کرنے کا پیمانہ الگ، شوگر کا الگ، لکڑ تولنے کا الگ، لوہے کا الگ، عام چیزیں آپ پیاز سبزی لیتے ہیں اس کا پیمانہ الگ. جب ہر شے کا پیمانہ الگ الگ ہے تو کیا خیال ہے روز قیامت بندے مومن کے اعمال تولنے کا پیمانہ ہی متقلی رہ گئی ہے. اس کا پیمانہ یہ نہیں ہوگا، اس کا پیمانہ کوئی اور چیز جس کی طرف بطور خاص یہ اشارہ کیا جا رہا. وہ پیمانہ کیا ہے جس کے بارے میں فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، روز قیامت تمہارے اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے. کئیوں کے نیک اعمال کے پلڑے وزنی ہوں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے. کئیوں کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے، وہ ناکام ہو جائیں گے. اگر یہ دونوں آیات صاحب تفسیر روح المانی ان کی تفسیر میں پڑھ لیں، یا صاحب تفسیر روح البیان وہ لکھتے ہیں کہ وہ میزان جس پہ روز قیامت وزن کیا جائے گا اور فیصلہ ہوگا یا کامیابی کا یا ناکامی کا، اس میزان کا نام المیزان ہوگا سیرت محمد. اس میزان کا نام آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے. سیرت مصطفیٰ کو روز قیامت رب معیار بنائے گا، کرائٹیریا بنائے گا، پیمانہ بنائے گا. اس سیرت کے میزان پہ بندے مومن کے اعمال تو لے جائیں گے. جس کا عمل مصطفیٰ کی سیرت کے جتنا قریب ہوگا وہ وزن میں اتنا بڑھ جائے گا، اور جس کا عمل مصطفیٰ کی سیرت سے جتنا دور ہوگا وہ وزن میں اتنا ہلکا ہو جائے گا. روز قیامت معیار، میزان اور کرائٹیریا نجات کا، چھٹکارے کا وہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی. روز قیامت معیار اللہ اپنے محبوب محمد کی سیرت کو بنائے گا. معیار سیرت مصطفیٰ. اے میری بہنوں، اے میرے بھائیوں، اے معزز خواتین و حضرات، جب معیار ہی مصطفیٰ کی سیرت ہے تو پھر آج اگر زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے اس کو کامیابی سے ہم کنار کرنا ہے تو اس میں فالو حضور کو کیا جائے. ہمارے آئیڈیل بدل گئے، ہمارے آئیڈیل بدل گئے. کسی کا آئیڈیل کوئی اداکار ہے، گلوکار ہے، کوئی سیاسی لیڈر جس کی 2 روپے کی کرپشن کی سٹوریاں پوری دنیا میں بکتی ہیں. کسی کا آئیڈیل وہ ہے، کسی کے کرکٹر ہیں. اپنی آئیڈیل بدلیں. آئیڈیل صرف لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آئیڈیل اگر میرے آقا کی ذات مبارکہ بن جائے تو اس کے لیے مجدے جہاں فضا سنایا جا رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیابی کا صحرا انہی کے سر پہ سجایا جائے گا. اس بات کو تھوڑا سا اور مضبوط کر لیتے ہیں. کبھی آپ سورہ یونس کو پڑھیں. سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام نے طور پر نہ یہ صفا پر آپ نے بلایا قریش مکہ کو اور دعوت دی. فرمایا اے قریش مکہ، پہاڑ کی چوٹی پر تو میں کھڑا ہوں، تم نہیں کھڑے. میں اگر تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس سائڈ سے دشمن کی فوج آ رہی ہے، حملہ کرے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی، تو کیا میری کہی ہوئی بات پہ اعتبار کر لو گے؟ سب نے آگے سے کہا ہاں. تو آپ نے پوچھا کیوں؟ تم نے تو دیکھا نہیں. تو سارے آگے کہتے ہیں اس لیے ہم نے زندگی بھر دیکھا ہے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس لیے کہتے ہیں کردار وہ جس کا جادو سر چڑھ کے. وہ کہنے لگے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ نے فرمایا اگر اتنا ٹرسٹ کرتے ہو نا مجھ پہ تو میری ہی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ بات نہیں مان. یہ سارے بت وغیرہ جن کی پوجا کرتے جھوٹے ہیں سارے. وہ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ اس ایک کو منوا رہے ہو، یہ چھڑا رہے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ قبل اس کے کہ آقا کچھ گویا ہوتے، کچھ فرماتے،
جبریل آ گیا یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 لے کے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور اللہ فرما رہا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی، آج سورج نہیں پلٹانا، چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کرنے، آج درختوں کو بلوا کے سجدہ نہیں کروانا۔ تو جبریل پھر اللہ کی منشا کیا ہے؟ فرمایا اے میرے آقا، اللہ کی منشا یہ ہے کہ آپ یوں فرمائیں کہ میں نے تمہارے اندر جو 40 سالہ زندگی گزاری ہے، میری 40 سالہ زندگی کی راتیں، میری 40 سالہ زندگی کے دن، میری خلوت، میری جلوت، میرے معاملات، میرے لین دین، غمی خوشی، سب کچھ تمہارے سامنے، میری 40 سالہ زندگی کی ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، اس میں کہیں سکم نظر آتا ہے؟ سب نے کہا نہیں، آپ بے عیب ہیں۔ فرمایا اگر میں بے عیب ہوں تو میرا بے عیب ہونا ہی خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ میں جو اس سے عکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر سیرت مصطفیٰ خدا کی توحید پر دلیل بن سکتی ہے تو یہی سیرت مصطفیٰ روز قیامت میزان پوری بن سکتی ہے۔ میزان روز قیامت جس شے کو بنایا جائے گا وہ حضور کی سیرت ہوگی۔ بولے کیا ہوگی؟ حضور کی سیرت ہوگی۔ اس میزان کو اللہ پاک روز قیامت معیار بنائے گا۔ اگلی بات، اس کا ذمہ دار میں ہے، میرا مرکز ہے جس نے تیار کر کے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یاد رکھیں، کرائیٹیریا اور معیار نجات کا قرآن نہیں ہوگا، سیرت مصطفیٰ ہوگی۔ اب آپ پوچھیں پھر یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے نا، جو یہ قیامت تک اس سیرت کو سنبھال کے رکھنے کا ایک الوہی انداز ہے۔ یہ حضور کی سیرت کی کتاب ہے۔ آپ کہیں کہ یہی بات قرآن سے کر سکتے ہیں آپ؟ کبھی سورۃ تکویر کو کھولیں آپ، غالباً اس میں فرمایا انہ لقول، یہ جو قرآن ہے نا یہ قول ہے، یہ باتیں، یہ گفتگو ہے، یہ اقوال ہے، کس کے؟ فرمایا رسول کریم، یہ رسول کریم کی باتوں کا نام ہے۔ یہی وجہ گھر سے بھی یہی آواز آئی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن سارے کا سارا محمد کی آدم کا نام ہے۔ مزید اگر اس موقف کی تائید میں آپ پڑھنا چاہیں کبھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کو پڑھیں۔ یہ آیت کریمہ کب آئی اس سے پہلے بتاتا ہوں ایک اور بات۔ یہ جو نماز پڑھتے ہیں فجر، ظہر، مغرب، عصر، مغرب اور عشاء، یہ نمازیں کب فرض ہوئی؟ ہجرت، یہ معراج کی شب آقا علیہ السلام جب اللہ کی لقاء کے لیے تشریف لے گئے، واپسی پر اللہ نے فرمایا محبوب امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے۔ پھر وہ 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، سال اپنے مکہ پاک میں گزارا، سال کے بعد مدینہ پاک ہجرت فرما گئے۔ وہاں پھر نماز پڑھتے پڑھتے سال، 2 سال، 3، 4، 5، 6، 7 سال ہو گئے۔ 7 وہ، ایک یہ مکہ پاک والا، 8 سال ہو گئے صحابہ کرام کو حضور کی اتباع میں نماز پڑھتے ہوئے۔ 8 سالوں بعد سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 آ گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، پورا وضو کا طریقہ بتا دیا۔ یہ آیت کریمہ جس میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے، یہ نماز فرض ہونے کے 8 سال بعد اتری ہے۔ یہ درمیان میں 8 سال کوئی یہ جرت کر سکتا ہے یہ بات کہنے کی کہ صحابہ کرام طہارت کے بغیر نماز پڑھتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے۔ وہ طہارت کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، مگر ہمارے اندر جو تشویش لاحق ہوئی وہ یہ ہے کہ وہ طہارت کرتے کیسے تھے، وضو کا طریقہ ان کا تھا کیسا۔ میں تو عرض کر دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تاریخ پڑھیں، نہ سمجھ آئے تو دیوار کو ٹکر مار۔
اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب نہیں، وہ یہ 8 سال صحابہ کرام طہارت اور وضو ویسے ہی کرتے تھے جیسے آمنہ کے نام محمد کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ فرمایا جس طرح میں کرتا ہوں میری اتباع کرتے چلے جاؤ، تمہارے وضو بھی ہو جائیں گے، تمہاری نمازیں بھی ہو جائیں گی۔ 8 سال وہ وضو ویسے ہی کرتے تھے جیسے حضور کرتے تھے، تو 8 سال بعد پھر کیا ضرورت پڑی اس آیت کو نازل کرنے کی؟ 8 سال بعد اصل میں ضرورت یہ تھی کہ ہماری پریشانی اللہ نے حل کرنی تھی، ہم کس کو دیکھتے؟ تو 8 سال بعد اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل کی۔ اب یہ ذوق کی بات ہے، مجھے نہیں پتا یہ ذوق آپ کے ہاں یہ جگہ بنا پائے گا یا نہیں، لیکن میں تو یہ کر رہا ہوں۔ کیا ذوق کی بات ہے؟ وہ یہ اگر فرمایا فاغسلوا وجوہکم، فرمایا انہوں نے چہرہ دھویا تھا، تم بھی دھو لیا کرو۔ وَأَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، میرے محبوب نے اپنے ہاتھ انہی سمیت دھوئے تھے، تم بھی دھو لیا کرو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، انہوں نے سر کا مسح کیا تھا، تم بھی اتباع کرو۔ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ، انہوں نے اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے تھے، تم بھی اتباع کرو۔ گویا 8 سال جس طریقے سے حضور وضو کرتے رہے، 8 سالوں بعد اس طریقے کو زمین سے اٹھایا اور آسمان سے آیت بنا کے محمد کے سینے پہ نازل کیا۔ اس لیے میں نے کہا روز قیامت معیار، میزان اور کرائٹیریا جس کے مطابق ہماری نجات ہوگی وہ مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو روز قیامت اللہ معیار بنائے گا۔ بڑی بڑی سیرت کی کتابیں ہمارے اس ملک، پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں غالباً جو پہلی کتاب ہے سیرت کی وہ شبلی نعمانی کی، بہت خوبصورت کتاب، دل لاش کر اٹھتا ہے ان کے الفاظ کا نظم دیکھ کے۔ پھر حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے ضیاء النبی، بہت پیاری کتاب۔ پھر میرے شیخ نے لکھی ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اس کا نام ہے سیرت الرسول، 14 جلدوں پہ شمائل اور خصائص میں کر ملا۔ اب اس کی تخریج ہو گئی ہے تو 3 بڑھ گئی ہیں، 17 ہو گئی۔ بڑی پیاری کتاب ہے، ہر سیرت نگار کا ایک اپنا انداز ہے، مگر ایک سیرت مصطفیٰ کی کتاب وہ بھی ہے جو اس مالک نے خود لکھی ہے، اس کا نام قرآن حکیم ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں بندے کی رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا جا رہا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اب اس میں استثناء کسی کی نہیں، سب کے تولے جائیں گے، تگڑے کے بھی، ماڑے کے بھی، امیر کے بھی، غریب کے بھی، ہر بندے کے، راجہ صاحب کے بھی، چودھری صاحب کے بھی، جٹ بٹ مغل گوندے چیمے سب کے تولے جائیں۔ کوئی شرق میں رہ رہا ہے، غرب میں رہ رہا، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وکیل ہے، پروفیسر ہے، مزدور ہے، عورت ہے، مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہر بندے کے اس میزان پر اعمال تولے جائیں گے۔ جب ہر بندے کے سیرت پر اعمال تولے جائیں گے، سیرت کے میزان پر، تو ایک بات ضروری ہے، پھر ہر بندے کے حسب حال اس سیرت کے اندر زندگی گزارنے کا سبق موجود۔ یعنی ایک مزدور ہے، اس کو اپنے حسب حال اگر سیرت مصطفیٰ سے موٹیویشن نہیں ملتی، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جب میرے حسب حال اس میں رہنمائی نہیں ہے تو میرے تولے کیوں جائیں گے؟ اس لیے استثناء کسی کو نہیں، استثناء اس لیے کسی کو نہیں کہ ہر بندے کے حسب حال اس سیرت کے اندر سبق موجود ہے۔ کوئی مزدور کھولے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے کپڑے مبارک خود درست کر لیتے ہیں۔ خندق جب کھودی تو صحابہ کرام نے بھوک کے باعث یہ عرض کیا، حضور قمیض اٹھائی، ہم نے وہ پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر،
تو تاجدار کائنات نے قمیض مبارک اٹھائی تو آپ نے دو باندھے ہوئے تھے. مزدور کے ساتھ سلام لیا آقا نے. سلام جب لیا تو محسوس کیا حضور نے کہ اس کے یہاں وہ کیا کہتے ہیں چنڈیاں ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ دکھاؤ. جب ہاتھ دکھایا تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں حضور مزدوری. یہ کہتے ہوئے نے بیچارے کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اگر تو اجازت دے تیرے ہاتھ پہ بوسہ دے لوں. اس کا کلیجہ اتنا بڑا نہیں ہو گیا ہوگا. ہمارے ہاں مزدور کی حوصلہ افزائی نہیں ہے, یہاں حوصلہ افزائی چوروں کی. ان کے ہاتھ مضبوط کیے جاتے ہیں تاکہ اور چور بنو. کیونکہ مزدور کی حوصلہ افزائی نہیں, اس لیے پوری قوم کو محنت سے جی چرانے کو جی کرتا ہے. حوصلہ افزائی چور کی ہے, لہٰذا چور ہی بن رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت قوم کو لقب مل گیا ہے چوروں کا ملک. مبارک ہو. کیوں؟ ہم نے حوصلہ افزائی کو نہیں ان کی. یہ سیرت مصطفیٰ ہے. آپ نے فرمایا تو اجازت دے تیرے ہاتھ پہ بوسہ دے لوں. اور رونے لگ گیا. آقا نے بوسہ دے کے فرمایا دل چھوٹا چھوٹا نہ کر, القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا ہی اللہ کا دوست ہوتا. اگر کوئی 5 بچوں کا باپ اس سیرت کو پڑھتا ہے, سیرت کا فرق کھل جاتا ہے کہ فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا نے بچوں کی پرورش کیسے کی. بزنس مین اس سیرت کو کھولتا ہے تو سیرت کا فرق کھل جاتا ہے کہ شام کی منڈیوں میں جا کے میرے آقا نے تجارت کیسے کی. کوئی بادشاہ اس سیرت کا مطالعہ کرے, سیرت کا فرق کھل جاتا ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ پیار کیسے کرتے ہیں. کوئی وکیل اس سیرت کو پڑھے, سیرت کا فرق کھل جاتا ہے کہ قوموں کی وکالت کیسے کرتے ہیں. گویا ہر بندے کے حسب حال اس سیرت کے اندر زندگی گزارنے کا سبق موجود ہے. بس یہاں استعداد ہونی چاہیے اخذ کی, استنباط کی, استدلال کی, اور وہ خیر سے جاتی رہی. دیکھیں سائنس ترقی کر گئی, بایو ترقی کر گئی, کیمسٹری ترقی کر گئی, فزکس ترقی کر گئی, اسے پکڑ کے انسان کو چاند پہ بٹھا دیا ہے. ہر دنیا کا علم ترقی کرتا چلا جا رہا, مگر ہماری نااہلی, ہماری سستی کی وجہ سے قرآن کا استنباط ترقی نہیں کر سکا. قرآن نہیں میں کہہ رہا, میں قرآن کا استنباط کہہ رہا ہوں. قرآن کا استدلال ترقی نہیں کر سکا. آپ پوچھیں وجہ کیا ہے؟ وجہ بے شمار ہے. کوئی ایک ہو تو بندہ بتائیں. ان میں سے ایک یہ ہے, ہم نے دین ان لوگوں کے سپرد کر دیا جو چاہے ہیں. انہوں نے قوم کو دے دیے نت نئے نعرے, یہ نعرہ مارے سارا دین نعرے میں, بس یہ وضع کرتا بنا لے سارا دین اسی میں. بس وہ جن کے سپرد کیا دین انہوں نے وضع کرتا اور نعروں کے اندر قوم کو لگا دیا. قرآن کا استنباط رک گیا, استدلال کی رفتار رک گئی, قرآن کے عکس کی رفتار رک گئی. ہم کہتے ہیں کہ دنیا پہ راج کرنا ہے, بابا اپنی شکل تو دیکھو. تم نے دنیا پہ راج کرنا ہے, اپنا کردار تو دیکھو. کردار کیا؟ دنیا پہ راج کبھی کوئی امت نہیں کر سکتی جو علم سے فارغ ہو, جو جس کا رشتہ قلم کے ساتھ کمزور, کتاب کے ساتھ کمزور, اور جس کا رشتہ انتہا پسندی کے ساتھ مضبوط ہو, بندوقوں کے ساتھ مضبوط ہو. وہ دنیا راج کرے گی, اس دنیا پہ راج کرے گی نہیں. دنیا پہ راج وہ کرے گے محمد بن قاسم, طارق بن زیاد, وہ بدر بن مغیرہ, وہ تو یوسف بن تاشفین. یہ لوگ راج کر گئے. کیوں؟ ان کا مطمئن ناز صرف اور صرف یہ فالو صرف اور صرف جس کو کرتے تھے اس کا نام مکین گنبد خضرا محمد مصطفیٰ کی ذات. جب تک یہ جو میں نے تھوڑے بہت آپ کو اشارے کیے, ان گوشوں پر ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے, ہم دنیا کی رفتار میں شامل نہیں ہو سکتے. گر کے اٹھنا ہے تو سہارا سیرت مصطفیٰ ہے. گر کے سنبھلنا ہے تو سہارا کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ ہے. اس کو پڑھی, اس کو اسٹڈی کریں. ہمارے ہاں یہ جو جنازے پڑھے جا رہے ہیں, آپ مہینے میں کبھی پرسنٹیج نکالیں جن کے جنازے پڑھے جا رہے ہیں, وہ کس عمر میں زیادہ لوگ جا رہے ہیں. میکسیمم جوان جا رہے ہیں. میرے جوان بھائیوں اور بہنوں, یہ بات بڑی قابل توجہ ہے.
جب جائی جوان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہمارے ہاں خوش فہمی کا نشہ ہے کہ یہ سفید ہوگی تو تسبیح بھی پکڑ لوں گا، میں بوڑھا ہوں گا تو نماز بھی باندھ لوں گا، جب کسی کے پاس پرمٹ ہی نہیں ہے تو پھر کس شے کا انتظار ہے؟ جوانوں آؤ، آپ کی جوانی چٹانوں کا رخ موڑ سکتی ہے، مگر وجہ یہ، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ ہمارا آئیڈیل حسین کے بابا محمد مصطفیٰ، آئیں سیرت کا مطالعہ کریں۔ آخری بات جس پہ اب میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، یاد رکھیں، یہ جو تلنا تلانا ہے نا، تلنا تلانا، اس مناسبت سے روز قیامت 5 گروہ، کتنے؟ 5۔ پہلے 2 گروہ وہ ہیں جن کے اعمال کسی تول میں نہیں آئیں گے، دوسرے 2 گروہ وہ جن کے اللہ تولے گئے رد کر دے، ایک گروہ وہ ہے خوش نصیبوں کا جن کے اعمال سیرت کے میزان پر تولے جائیں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ پہلے گروہ 2 وہ ہستیاں جن کے اعمال تول میں نہیں آئیں گے، ان میں سے پہلی ہستی کا نام انبیاء کرام، بولے ذرا، ان کے تول میں کیا آئیں گے؟ ان کے تو سیرت کو اللہ میزان بنا رہا ہے، ان کی سیرت کو تو کرائٹیریا بنا رہا ہے، ان کی سیرت اور طور اعتبار کو تو اللہ پاک معیار بنا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، میرے آقا کا ایک ایک عمل، اس کے صدقے ہم جیسوں کی بخشش ہوگی۔ میرے آقا کے فرائض، میرے آقا کے نوافل، میرے آقا کی دعائیں، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو کا نکلنا۔ کسی شاعر نے حضور کی آنکھوں کے نکلنے والے آنسوں کے بارے میں یوں تخیل کیا، اس نے کہا، تیری آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا توبہ توبہ، تیری آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا توبہ توبہ، میں نے گرتی ہوئی کونین کی قیمت دیکھی، آقا کے ایک ایک آنسو کے صدقے ہم جیسوں کی بیڑیاں پار ہوگی۔ ان کے طور میں نہیں آئیں گے، ان کے تو طور طریقے کو اللہ پاک میزان بنا رہا ہے۔ اور دوسری وہ ہستیاں جن کے اعمال تول میں نہیں آئیں گے، ان کا نام ہے اولیاء کرام۔ اس لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے تول میں نہیں آئیں گے۔ میرے شیخ وقت کے مجدد ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی، آپ نے اپنی کتاب الشفا کے اندر یہ حدیث کوٹ کی۔ جب آپ نے یہ سنائی، مجمع وجد آ گیا، سرزمین دکن پر سنائی تھی۔ فرمایا جب اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کا ایک ولی روز قیامت کھڑا ہو کے اپنے کسی ساتھ جڑنے والے یا مرید کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ جو میرا مرید ہے یہ نیت کا ماڑا نہیں تھا، عمل میں پیچھے رہ گیا، میں سفارش کرتا ہوں مولا جانے بھی اس کو معاف کر دے۔ اب اللہ فرمائے گا فرشتوں سے، فرشتوں مجھے تو آتی ہے حیا کہ اس نے ایک کا کہا ہے تو میں ایک کو معاف کروں۔ تو فرشتے کہیں گے مولا کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا ایسا کرو، 60,000 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اس کے کہنے پر ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر، ولی کے کہنے پر ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کے تول میں نہیں آئے۔ اب ان دونوں باتوں سے ساتھ ہی رزلٹ نکال لیتے ہیں تاکہ بات ہماری مک جائے۔ وہ کیا؟ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی تو ظاہر ہم پڑھ نہیں سکتے، حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند، ولی تو بن سکتے ہیں نا، ولی بن سکتے ہیں آپ، وہ دروازہ نہیں بند ہوا، لیکن ولی بننے کے لیے بھی ایک معیار ہے، حلال کھانا پڑتا ہے، 5 تو پڑھنی ہے، تہجد اوابین سارا کچھ۔ یہ جو خیال ہے نا، دھیان توجہ دنیا کے گول تندو میں پھنسا ہوا
किसी का डॉलरों की, पाउंडों और रुपए की जीनत, किसी की सारी जिंदगी का मद में नजर कोठियां, कारें, सहूलियात, अपना सियासी कदकाठ। तो इन गोरख धंधों से अपने जहन को निकालना पड़ता है। जब ये सारा क्राइटेरिया पड़ा तो जहन में आया ये तो औखा है, ये तो मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है। तो उसने फरमाया चलो वली नहीं बन सकते तो किसी के लाड़ी लग जाओ, किसी की सोबत इख्तियार कर लो, किसी की संगत में जुड़ जाओ। इस मकाम पर ताजदार गोलड़ा हजूर पीर मेरे अली शाह साहब की एक बात सुनाता। आप मस्जिद में तशरीफ फरमा थे तो बाहर कोई किन्नू बेच रहा था। उसने आवाज दी, अच्छे संग तरे ले लो, अच्छे संग तरे ले लो। हजूर पीर मेरे अली शाह साहब की तबीयत पे कैफ तारी हो गया, वजह तारी हो गया। जब वो कैफियत कम हुई तो जो आपकी सोबत में बैठे थे उनमें से किसी ने कहा हुजूर वो तो बाहर फल बेच रहा था। आपने फरमाया फल नहीं, वो दुआई दे रहा था, वो शऊर के दरवाजों पे दस्तक दे रहा था। अच्छी सोबत मिल जाए तो बेड़े तर जाते हैं, ये कह रहा था। हमारी सोबतें अच्छी नहीं, इसलिए सरकार गौस पाक फरमाते हैं या गुलाम सोबत लिल अशरार। फरमाते हैं मेरी संगत इख्तियार करने वालों, मेरी मुरीदी में आने वालों, पहली बात और पहली नसीहत तुम्हें ये मैं कर रहा हूं कि जिंदगी में बुरों की सोबत छोड़ दो। जिंदगी में बुरों की, ये जो दो हस्तियों के मैंने बात की है, हजूर ताजदार गोल्डा और सरकार गौस पाक, ये जो तालीमात इनकी है ये तो तसलसल है। कभी इसका मंबा पढ़े आप, मंबा वो है कुरान। इसमें यूं बात इरशाद फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, जहां से जो जी में आए खाओ। साथ पाबंदी लगा दी, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, गंदुम के दाने के करीब नहीं जाना, इसके पौधे के पास नहीं जाना। अब असल मकसद उसकी कुर्बत से रोकना नहीं था, असल मकसद था खाना नहीं है। तो अगर असल मकसद ये था तो बारी ताला तू यूं फरमा देता, वला ताकुला हाज़िही शजरा, ये खाना नहीं है, मगर यूं नहीं फरमाया। उसने कहा तरबियत मैं कर रहा हूं, मुझे पता तुम्हारी तरबियत कैसे करनी है। ये नहीं फरमाया खाना नहीं, फरमाया वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इसके करीब नहीं जाना। पंजाबी में कहते हैं इसके नेड़े नहीं जाना। और आसान करें ना अपनी जुबान में तो तर्जुमा बनेगा, जिस पिंड नहीं जाना, बोलो ना, ਉਹਦਾ नाम ही नहीं लेना, राय नहीं पूछना। फरमाया ये खाना नहीं, करीब भी नहीं जाना। क्यों? जब करीब जाओगे तो इसकी कुर्बत तुम्हें अगला काम करने पे मजबूर कर देगी। ये बात बताई जा रही है। हजूर गौस पाक ने फरमाया बुरों की सोबत छोड़ दो, अच्छों की संगत में आ जाओ। हमारे यहाँ हम क्योंकि आज हमारा मौजू असल तो सरकार गौस पाक का था, मगर किसी और मैंने सोचते हुए मैंने थोड़ा मौजू चेंज किया है। ये बात जो सरकार गौस पाक फरमा रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है? हम अपनी जिंदगी में ना खुश फहमियों के नशे में, मैं फलां पीर साहब का बैत हूँ, फलां का बैत हूँ, फलां का बैत हूँ, तो बस बैत ही बैत की है, तालीमात के साथ हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं। बाकी जो 70 साल जिंदगी है, 60 साल जिंदगी है, 65 साल जिंदगी है, उसमें अल्लाह ने जहानत दी है, पैसे दिए हैं, सियासी कदकाठ है, वो सारे का सारा उनकी सोबत में गुजार दिया जिनकी करप्शन की स्टोरियां पूरी दुनिया में बिक रही हैं। और उनके करतूतों की वजह से आप अल जजीरा खोले, आप BBC खोले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गूगल खोले, और एज ए नेशन आज जब पाकिस्तानी कौम डिस्कस हो रही है तो कहते हैं चोरों का मुल्क, झूठों का मुल्क। ये वजह क्या है? हमने सोबत ही उनकी इख्तियार की, पूरी कौम उन्हीं की सोबत में बैठी है। ये बताया जा रहा नबी बन नहीं सकते, तो वली बन सकते हो, मगर रास्ता मुश्किल है। आओ फिर किसी अच्छे की संगत में संगत इख्तियार कर। इस हवाले से जिस बात में मैं खत्म करना चाहता हूं, हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मद्दाज़िल आली आप मिनहाजुल कुरान की रफाकत और सोबत के बारे में जो इरशाद फरमाते हैं। रमजान था, प्रोफेसर साहब मेरी बात की तायीद करेंगे, 23वीं रात या 25वीं रात थी,
حالت اعتکاف ہے، رمضان ہے، ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کا درس دے رہے ہیں. اور میرے شیخ نے فرمایا، بلکہ یہ بات کرنے سے پہلے یہ بات فرمائی، جھوٹ ہو تو جہنم جنت حرام ہو جائے. اب انکار کرنا ہے تو پھر اسی طریقے سے کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا جب سرکار غوث پاک نے مجھے اپنی زیارت کروائی تو میں نے عرض کیا حضور جہاں اتنی نوازشیں اس مشن پر ہیں تو ایک اور مہربانی فرما دیں. تو انہوں نے فرمایا کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں مرید نہیں کرتا لیکن لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، میں مرید نہیں کرتا، تو آپ اپنی زبان سے سند دے دیں کہ میری تحریک کا جو بندہ ممبرشپ فارم فل کرتا ہے اور اس کی رفاقت میں آ گیا، صحبت میں آ گیا، آپ اپنی زبان سے گارنٹی دے دیں کہ اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ فرماتے ہیں پھر انہوں نے جواب نہیں دیا تو خواب ختم ہو گئی. سال گزر گیا، نظر ہی نہیں آیا خواب میں. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں پورا سال پریشان رہا کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑی جسارت کر بیٹھا. سال گزرا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں پھر کرم نوازی ہوئی، زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا طاہر القادری تیری اپلیکیشن اور تیری فائل پروسیس میں تھی، میں نے حسین کے بابا محمد مصطفیٰ سے سائن کروا دی. آج گارنٹی، آج کے بعد منہاج القرآن کا جس نے فارم فل کیا، رفیق بنا، اس صحبت میں آ گیا، فرمایا صدق کے دل سے پھر اس نے اپنی توانائیاں اس مشن کو دی، فرمایا گارنٹی ہے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں. یہ صحبت منہاج القرآن کی ایسی صحبت نہیں ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس وقت اس مجمع پر رب کی رحمتوں کا نزول. آپ میرے آقا کی نظروں میں 1400 سال کی تاریخ کا ایک تسلسل ہے، وہ یہ ہے اصل اسلام کی اصل. ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ادھر ہوا، کوئی افراد میں چلا گیا، کوئی تفرید میں چلا گیا، مگر ایک طبقہ ایسا رہا جو اصل پہ قائم رہا. میرے آقا کی عزت کی قسم ہے منہاج القرآن آج اپنی اصل پر قائم ہے، اصل پر قائم. یہاں افراد نہیں ملے گا، تفرید نہیں ملے گی، نہ رویوں کی، نہ اخلاق کی. اس میں نہ سٹکنس ہے، نہ اس میں نہ افراد نہ تفرید. اس میں توحید کا درس بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں صحابہ کرام کی کیفیات بھی ہے، اس میں اہل بیت کے اتحاد ان کی سنگت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اولیاء بھی ہے، اس میں بدن پر مر مٹنے کا جذبہ بھی ہے. اس کے رسول، سیرت رسول، کوئی ایسا سبق نہیں جس کی نسبت حضور سے ہو اور وہ میخانے منہاج القرآن سے نہ ملا. یہ سمندر بہ رہا منہاج القرآن ایک علم کا، ایک عشق کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کا. آؤ کناروں پہ کھڑے ہو کر نہ کہو کہ پانی کڑوا ہے، پانی کھارا ہے. بھئی تمہیں الہام ہوا ہے، اس کو چکھو تو صحیح، آگے بڑھ کے پیو تو صحیح. جب پیو گے تو دائیں بائیں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دل کہے گا کہ منہاج القرآن کے چشمے کے سوتے حسین کی ماما فاطمہ زہرا کے قدموں سے ٹوٹتے. دعوت ہے آپ کو، آپ منہاج القرآن کی ممبرشپ اختیار کریں. اللہ کی قسم